السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلال آٹوز کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے جو نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو CD70 کی ٹیوننگ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے کہ آپ کس طرح CD70 کی مکمل ٹیوننگ کر سکتے ہیں۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ اس کا یہ سائڈ ٹاپا اتاریں گے، جس کے اندر بیٹری سائڈ پہ بیٹری ہوتی ہے، وہ ٹاپا اتار کے اس کے بعد یہ آپ 10 کی ٹی ہینڈل کی مدد سے یا 8 کی ٹی ہینڈل کی مدد سے آپ اس کا یہ جو اوپر والا نٹ ہوتا ہے پتری کا، وہ کھولیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ تاریں اتار کے بیٹری نکالیں گے۔ بیٹری نکالنے کے بعد آپ اس کی یہ ریڈ کلر کی تار دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرین کلر کی تار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹری نکالنے کے بعد کیونکہ آپ کو فلٹر لوٹر نکالنا پڑتا ہے، تو آپ اس کے لیے آپ یہ 10 نمبر کی چابی کی مدد سے جو کاربوریٹر ہوتے ہیں اس کے 2 نٹ ہوتے ہیں، 2 قابلے ہوتے ہیں، ان کو کھولیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ابھی آپ کے سامنے یہ اس کے جو 10 نمبر کے قابلے ہیں ان کو اتار رہے ہیں۔ اس کا ایک سائڈ کا ہوگا اور دوسری سائڈ پہ بھی ہم 10 نمبر کا ہی اتاریں گے۔ بعض کا 8 کا ہوتا ہے اور بعض کا 10 کا ہوتا ہے، جو بھی ہو آپ اس کی چابی کی مدد سے آپ کھولیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ اس کی یہ سلائی کھول سکتے ہیں، یہ کھولیں گے اور یہ ہمارا کاربوریٹر آ گیا۔ اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ اس کا گیئر لیور ہوتا ہے، گیئر لیور اتاریں گے۔ اس کا بھی جو عمومی نٹ ہوتا ہے، یہ خاص طور پر جو زیادہ تر نٹ قابلہ استعمال ہوتا ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کھولیں گے 10 نمبر کی چابی کی مدد سے۔ یہ ہمارے پاس یہ اتر گیا۔ اس کے بعد یہ 8 نمبر کی ٹی ہینڈل کی مدد سے ہم اس کا جو میگنیٹ ٹاپا ہوتا ہے اس کو کھولیں گے۔ اس کے زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ 8 نمبر کے جو ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا 10 نمبر کا لگا ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کی چوڑی کا کوئی مسئلہ ہو جس وجہ سے وہ 10 نمبر کا لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے 8 نمبر کے 3 نٹ ہوتے ہیں، 3 قابلے ہوتے ہیں۔ اس کے ہم 3 قابلے اتاریں گے۔ یہ ہمارے پاس میگنیٹ ٹاپا آ گیا۔ اس کے بعد ہم یہ فلٹر لوٹا اتاریں گے اس کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایک ٹیکنیک کے ساتھ ہم اس کو اتار رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہمارے پاس فلٹر لوٹا نکل آیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا قدر گندا ہو چکا ہے۔ یہ آپ چورس پیچکس کی مدد سے کھولیں گے اس کو۔ یہ اس کا اوپر والا حصہ آ گیا، یہ اس کا فلٹر آ گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا قدر گندا ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس کو کسی صاف کپڑے کی مدد سے اس کو صاف کریں گے، اچھے طریقے سے ہم اس کو صاف کریں گے، تاکہ جو اس کے اندر جو کسی قسم کی بھی ڈسٹ وغیرہ ہے یا دھول وغیرہ ہے ہم اس کو نکال دیں، تاکہ جو نیا فلٹر ہے اس کو گندا نہ کرے۔ یہ اس کی ہم دوسرا حصہ ہے اس کو ہم صاف کرنے لگے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ یہ اندر سے دیکھیں، اس کو آپ اندر سے اچھی طرح سے صاف کریں۔ یہ جو اس کی آگے والی جو نلی ہے اس کو آپ اس ٹی ہینڈل کی مدد سے آپ اس کپڑے کے ساتھ لگا کے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا فلٹر لگایا اور اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے۔ نیا فلٹر لگانے کے بعد اب دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس کو لگائیں، اور یہ آپ گیپ دیکھ سکتے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ جو اس کے اندر کا فلٹر ہے وہ اس فلٹر کے جو فلٹر لوٹے کے جو اوپر ہی حصہ ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر گیپ ہونا چاہیے۔ اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ بالکل 1 انچ کے برابر گیپ ہونا چاہیے، مکمل انچ کے برابر۔ یہ درمیان سے انچ کے برابر ہونا چاہیے۔ سائڈیں بالکل آزاد ہونی چاہیے تاکہ جو ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ فلٹر میں جا سکے اور فلٹر سے فلٹر ہو کے پاس ہو کے کاربوریٹر میں جا سکے۔ اگر آپ اس کو بالکل فلٹر کے ساتھ جوڑ دیں گے تو جس کی وجہ سے جو ایئر ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور ایئر بلاک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فلٹر چوک ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے گاڑی مسنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ ریس دیتے ہیں تو بار بار گاڑی بیٹھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو ہے وہ گیپ ہونا چاہیے، اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہوگا تو آپ کی جو ایئر ہے وہ زیادہ جائے گی، اور زیادہ ایئر جانے کی وجہ سے پٹرول کا جو ہے کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی اور گاڑی پھر بھی مسنگ کرے گی۔
تو ایک خاص حد تک جو ہے وہ اس کے اندر گیپ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم فٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ اسی طرح فلٹر کو اندر ڈالیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی نالی، اس کے بعد یہ پیچھے والا حصہ، اور آپ یہ کاربوریٹر کا جو کاربوریٹر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس کو ہم لگائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو پائپ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لگا دیں۔ یہ پائپ بھی جو ہوتے ہیں وہ اکثر کام آتے ہیں، یہ جو کاربوریٹر ہوتا ہے اس کو لگانے کے۔ اس کے بعد آپ یہ 17 نمبر کے پانے کی مدد سے آپ اس کا جو ٹیپٹ کور ہے اس کو آپ کھولیں گے چابی کی مدد سے، جس طرح آپ کو آسان لگے اس کے ساتھ آپ کھولیں۔ اس کے بعد یہ میگنیٹ ٹاپے کی مدد سے آپ اس کی ٹائمنگ کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بائک بہت زیادہ گرم ہے تو آپ کسی کپڑے کی مدد سے اس کی ٹائمنگ کریں، کیونکہ میگنیٹ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر یہ کٹ بنے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی اور ایف کا۔ یہ جو ٹی کا نشان ہوتا ہے یہ اس کے پاس ہی کٹ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپے کے اوپر۔ تو اس کے بالکل سامنے رکھنا ہے، بالکل سامنے، یہ دیکھیں ہم بالکل سامنے رکھ کے اس کے بعد ہم ٹیپٹ کو دیکھیں کہ ٹیپٹ میں کسی قسم کی موومنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ٹیپٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹائمنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے ٹائمنگ کر دیا ہے تو ٹیپٹ میں کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہے۔ یہ آپ اس کا اوپر والا ٹیپٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم 17 نمبر کی چابی کی مدد سے ہم نیچے والا ٹیپٹ بھی کھولیں گے۔ یہ دیکھیں زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ اوپر والا ٹیپٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کو ٹی کی مدد پہ وہ دیکھیں ابھی ہم اس کو موو کر رہے ہیں تو ٹیپٹ میں کسی قسم کی کوئی بھی ہلچل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی ہماری جو ہے وہ ٹائمنگ پوزیشن پر آ چکی ہے، بیلنس پوزیشن پہ آ چکی ہے۔ ابھی آپ یہ ٹیپٹ گیج کی مدد سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ پلے چیک کریں، اگر زیادہ ہے تو کم کریں، اگر نہیں ہے بالکل جیم ہے تو اس کے اندر پلے تھوڑی سی پلے ہونی چاہیے۔ اس ٹیپٹ ٹی اور 9 کی چابی کی مدد سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں، کیونکہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی پلے نہیں ہوگی، اگر ٹیپٹ بالکل ٹائٹ ہوگا تو آپ کی گاڑی سلو نہیں کھڑی ہوگی اور گرم بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ سپیڈ بھی نہیں لگائے گی، سپیڈ بھی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ٹیپٹ بالکل ایڈجسٹ ہونے چاہیے، نہ ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور لوز بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے گاڑی جو ہے وہ مسئلہ کرتی ہے، مسنگ کرتی ہے۔ تو اس کو جو گیج ہوتی ہے جس کی 0.05 mm کی گیج ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں، اور اتنا ہی گیپ ہونا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہلکی سی پلے ہونی چاہیے، ہلکی سی۔ یہ ہم ٹیپٹ گیج کی مدد سے ہم اس کے اندر جو گیپ ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں۔ یہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی ٹیپٹ ہمارا بالکل ایڈجسٹ ہو چکا ہے، اور 9 کی چابی سے آپ اس کو بالکل ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو، کھلے نہ۔ یہ ہمارے پاس آ گیا۔ یہ بھی پلے دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہلکی سی پلے ہے ٹیپٹ، بالکل ہلکی سی۔ ٹیپٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کاربوریٹر کی طرف آئیں۔ چورس پیچکس کی مدد سے یہ آپ کاربوریٹر کے 2 پیچ ہوتے ہیں، ان کو آپ کھولیں۔ یہ ہمارے پاس کاربوریٹر کا ٹاپ آ گیا۔ اس کے بعد یہ آپ بلوڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ سفید رنگ کا بلوڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ اس کا جٹ آ گیا، مین جٹ آ گیا، یہ چھوٹا جٹ آ گیا اس کا۔ یہ آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، کیونکہ اگر جب آپ اس کو پہلے صاف نہیں کریں گے، کاربوریٹر کو ٹھیک کرنے کے بعد صاف کریں گے تو اس کے اندر دوبارہ جو ہے وہ کچرا جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر بال برابر بھی کچرا چلا گیا تو آپ کا جو نیوٹرل وال ہوتا ہے وہ اوور کرنے لگ جاتا ہے ابھی آپ اس کو پیٹرول کی مدد سے مکمل طور پر صاف کریں۔ یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے پانی ڈالیں، یہ جٹ وغیرہ کو اچھی طریقے سے صاف کریں، چونکہ یہ نیا کاربوریٹر ہے، نئی گاڑی ہے، نیا کاربوریٹر ہے تو بالکل صاف ہے۔ تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آپ اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پرانا کاربوریٹر ہو تو اس کو ہر چیز کو آپ کھول کے، جٹ وغیرہ کو کھول کے صاف کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یہ جو گاڑی ہے اس کے جو یہ والا حصہ ہے اس کو آپ پیٹرول کی مدد سے آپ بیٹری والے حصے کو اچھی طرح سے صاف کریں، کیونکہ تیزاب گرتا ہے، تیزاب گرنے کی وجہ سے گاڑی کو زنگ لگتا ہے اور خراب ہوتی ہے۔ تو اس کو جو زنگ وغیرہ ہے اور یا کاربوریٹر یا بیٹری کا جو تیزاب وغیرہ ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے یا آپ اس کو آئل بھی لگائیں۔ آئل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی کو تیزابیت ہوتی ہے یا زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد آپ اس کو کپڑے کی مدد سے آپ صاف کر دیں تاکہ جو آئل وغیرہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا، یہ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اس کی جو گرارس ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اس میں اکثر اوقات جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گند آ جاتا ہے۔ گند اس لیے آ جاتا ہے کہ جب آپ گاڑی کی چین کو آئل کرتے ہیں، گریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ بھی ساتھ میں جو دھول وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور چپکنے کے بعد جب گاڑی آپ چلاتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کونے بنے ہوتے ہیں گراری کے نیچے ان میں سارا گند جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ پیٹرول کی مدد سے اچھی طریقے سے صاف کریں، اچھے طریقے سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ ٹیوننگ کریں تو یہ جو چین ہوتا ہے اس کو آپ پیٹرول کی مدد سے دھو کے دوبارہ آئل کریں، کیونکہ جتنا زیادہ صاف ہوگا آپ کا چین اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا، اور جتنا زیادہ یہ اس کے اندر گند لگا ہوگا تو اتنا جلدی ہمارا آپ کا یہ چین جو ہے وہ گھس جائے گا اور خراب ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ چین کو آپ بالکل صاف رکھیں اور خشک بھی نہ چھوڑیں۔ یہ آپ دیکھیں میگنیٹ آپ آ گیا، اس کے اندر آپ یہ گند دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو موبلائل آپ چین کو دیتے ہیں یہ وہ سارا موبلائل اس کے اندر جمع ہوا ہے۔ اس کو پیٹرول کی مدد سے آپ اچھی طریقے سے صاف کریں۔ یہ دیکھیں بالکل نیا ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس کاربوریٹر آ گیا، اس کو ہم ابھی یہ فلوٹ یا کیا کہتے ہیں آپ اس کو اوور پوائنٹ چیک کریں گے کہ اس کا جو اوور ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کو آپ بالکل وہ جو اس کا جاٹ ہوتا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو اوور ہے وہ نہ کرے۔ اس کے بعد اوور چیک کرنے کے بعد آپ اس کا دوبارہ ٹاپا لگائیں گے اور وہی پچکس کی چورس پچکس کی مدد سے اس کے دو قابلے جو ہیں وہ ٹائٹ کریں گے۔ یہ آپ کے پاس آ گئے۔ ان کو بالکل اتنا زور لگا کے ٹائٹ کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ قابلہ سلپ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہم اس کا جو ایئر پائپ آ گیا، اس کے بعد یہ پیٹرول پائپ اس کا آ گیا، اس کے بعد یہ اس کی ہم یہ سلائی بٹھائیں گے۔ یہ آپ کٹ دیکھ سکتے ہیں، کٹ والی جو سائڈ ہوتی ہے وہ فلٹر لوٹے والی سائڈ ہونی چاہیے، یا اس کے اندر بھی کٹ بنے ہوتے ہیں کاربوریٹر کے اندر، تو اس کے اندر اس کو بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ الٹا بٹھائیں گے تو اس کے اندر جو ایئر ہے وہ نہیں جائے گی، اور ایئر نہیں جائے گی تو بائک سٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں جو کٹ والی سائڈ ہے وہ کاربوریٹر جو اس کے فلٹر لوٹا ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے فلٹر بٹھایا تھا اس والی سائڈ پہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس کو اوپر سے ٹائٹ کریں۔ یہ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو فلٹر لوٹا ہے اس کے اندر آپ اس کو بٹھائیں۔ اس کو بٹھانے کے بعد یہ آپ 10 نمبر کے جو اس کے قابلے آپ نے اتارے تھے وہ لگائیں۔ یہ 10 نمبر کے قابلے لگے، یہ ٹاپٹ کور آ گئے۔ یہ آپ کے پاس بیٹری آ گئی، بیٹری کا آپ یہ لیول چیک کر سکتے ہیں، یہ اپر لیول ہے اور یہ لوور لیول ہے۔ لوور لیول کا مطلب کم سے کم اتنا پانی ہونا چاہیے، تیزاب ہونا چاہیے، اپر لیول کا مطلب ایسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو وہ اوور کرے گا۔ یہ اس کے بعد یہ بیٹری وہاں پہ آ گئی۔ اس کے بعد یہ اس کے کالے سرخ رنگ کی وائر آ گئی اور یہ گرین رنگ کی آ گئی، یہ دونوں لگ گئی۔ اس کے بعد آپ اس کی یہ جو سامنے والی سپورٹنگ پتری ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ہلکا سا موبلائل لگائیں، کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ
زنگ آتا ہے یا بعض اوقات یہ خراب بھی ہو جاتی ہے، بالکل گل جاتی ہے اس تیزابیت کی وجہ سے، بیٹری کی تیزابیت کی وجہ سے۔ تو اس کو آپ آئل ضرور کریں تاکہ یہ جو ہے اس کا جو گلنے کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے اور زنگ بھی نہ لگے۔ یہ اس کی جو پتری ہے یہ آ گئی، یہ لگ گئی۔ اس کے بعد ہم اس کا جو قابلہ ہے وہ لگائیں گے۔ یہ قابلہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس کو آپ 8 کی ٹی کی مدد سے، ٹی ہینڈل کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کریں۔ یہ اس کا اوور فلو پائپ آ گیا، اوور پائپ آ گیا کہ جب بھی آپ کا جو تیزاب ہے اگر وہ اوور کرتا ہے تو اس پائپ کی مدد سے نیچے زمین پر گر جاتا ہے، کیونکہ اگر بائک کے اوپر گرے گا تو بائک کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ یہ میگناٹاپی کے اوپر کور کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے صاف کیا تھا اس کے اوپر کافی زیادہ نشان پڑے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں، یہ جو سارے جتنے بھی نشان پڑے ہیں یہ کالے رنگ کے، یہ سارے تیزاب کی وجہ سے ہیں۔ یہ میگنیٹ کور آ گیا، اس کی ہم 3 قابلے جو ہم نے اتارے تھے وہ لگائیں گے۔ کوشش کریں کہ جہاں سے قابلہ اتارا ہے وہیں پہ لگائیں، کیونکہ یہ والا قابلہ سب سے لمبا ہوتا ہے، یہ والا سب سے لمبا ہوتا ہے، یہ نیچے والا سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جدھر سے جو قابلہ اتارا ہے وہی لگائیں۔ یہ گھیل لیور سائز گھیل لیور آ گیا، یہ اس کا آ گیا۔ کوشش کریں کہ اس کا جو گھیل لیور کا جو قابلہ ہے یہ ہاتھ کے ساتھ ٹائٹ ہو، کیونکہ اگر آپ زور لگا کے ٹائٹ کریں گے تو اس کی مدد سے جو گیئر شافٹ ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی چوڑی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں بالکل آسانی کے ساتھ ٹائٹ ہونا چاہیے، بالکل آسانی کے ساتھ، بالکل ایزیلی ٹائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ شافٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ بنی ہوتی ہے جگہ، اس کے اندر ٹائٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیور بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ 17 نمبر کی چابی کی مدد سے پچھلے ویل کا نٹ کھولیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ ویل سلیپ ہوتی ہے، یہ 22 نمبر کی بھی ہو سکتی ہے، 24 نمبر کی بھی ہو سکتی ہے۔ چین کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ آپ اس کے اوپر کٹ دیکھ سکتے ہیں، چین چڑی کے اوپر کٹ دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری سائڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کٹ کا بالکل سیم ہونے چاہیے، بالکل برابر ہونے چاہیے، جس سائڈ سے بھی ہوں بالکل برابر ہونے چاہیے کہ آپ کی ویل کی الائنمنٹ بالکل ٹھیک ہو۔ کیونکہ اگر یہ آگے پیچھے ہوگی تو آپ کی ویل کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹائر ہے وہ آپ کے جو موٹر گارڈ ہے اس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے اور ٹائر خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بالکل بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 پہ ہے، یہ بالکل 3 پہ ہے، یہ اس کا 10 نمبر کا نٹ ہے، ایڈجسٹر نٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ چین دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر فریلی پلے ہونی چاہیے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا چین جو ہے وہ بالکل چین کور کے ساتھ ٹکرائے اور جب آپ چلائیں تو آواز کرے، اور اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ویل ہے وہ جیم ہو جائے، بھاری ہو جائے اور گاڑی زور لگائے، جس وجہ سے گاڑی گرم ہو سکتی ہے اور بریک شو بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ابھی ہم 10 کی کی مدد سے آپ کے سامنے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد آپ اس کو پکڑ کے ٹائٹ کر دیں 22 نمبر کی چابی کی مدد سے یا 24 نمبر کی چابی کی مدد سے۔ اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ آپ ویل کو گھما کر دیکھ سکتے ہیں کہ ویل بالکل آزاد ہے، اور پھر آپ اس کو 17 نمبر کی چابی کی مدد سے آپ دوبارہ اس ویل ایکسل کو ٹائٹ کر دیں، اور کوشش کریں کہ اس کو بالکل اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں، کیونکہ یہ مین ویل ہوتا ہے تو اس کا نٹ بالکل ٹھیک ٹائٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ چین کور ربڑ آ گئی۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کے بعد آپ اس کا پلگ بھی صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آ گیا ہمارے پاس پلگ، آپ اس کو 17 نمبر کے پانے کی مدد سے کھولیں یا گھوٹی راڈ کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں۔ یہ پلگ آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پیٹرول کی ایوریج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل جینون ہے، کیونکہ سرخ ہوا ہے۔ اگر یہ بلیک ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ کر رہا ہے۔
تو سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ایوریج ہے، پیٹرول ایوریج ہے، کنزمپشن ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بالکل اسی طریقے سے دوبارہ لگا دیں گے، کسی قسم کی کوئی بھی اس میں چینجز نہیں کریں گے۔ یہ ہم صاف کرنے کے بعد ہم نے اس کے وجہ اسپارک پلگ لگا دیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کے آ سکیں۔ بلال آرٹس کی جانب سے جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، ہمارے چینل آن لائن کانٹینٹ کے نام سے یوٹیوب پہ بنا ہے، جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری اب ٹیوننگ بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں بائک بالکل لفٹ کے اوپر سے ہم نیچے اتار رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی سٹارٹ کر کے ہم بتاتے ہیں۔